دعائے رمضان، دعائے رمضان، دعائے رمضان، رمضان دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے صدائے رمضان، رب کریم کی رحمت کی ہوتی ہے یہ پہچان۔ يسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الملي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الماهد الأحد الصمد القادر المقتدر المقتدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الزار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعائے رمضان، اور آج ہم رمضان المبارک کے 13ویں دن میں داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان تیزی سے گزر رہا ہے، ہر گزرتا دن ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ مہینہ صرف عبادت کا نہیں بلکہ تبدیلی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں اور اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے، دعوت دیتے ہیں کہ آئیے تلاوت کلام پاک سے ہماری محفل کو نور ایمان سے منور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت تلاوت تھی۔ اب آئیے محبت رسول کے رنگ میں ڈوبتے ہیں۔ آج بھی روتا ہے آسماں ان لمحوں کو یاد کر کے، آج بھی روتا ہے آسماں ان لمحوں کو یاد کر کے، کہ رویا تھا کوئی صدیوں پہلے تنہا اپنی امت کے لیے۔ آئیے اس غم گسار، اس
رحمت دو جہاں کی سیرت پر بات کرنے کے لیے، ان کی شان بیان کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں تاکہ درود و اسلام کے نذرانے پیش کیے جا سکیں۔ مبارک علی مرتضیٰ نو ملیا نواسا، نبی مصطفیٰ نو زہرا دا بڑھنے کے چین آ گئے، جگ تے مولا حسین آ گئے، ہو جگ تے مولا حسین آ گئے۔ رب خوشیاب ہویا آمد شبیر تے، ہون قربان سارے زینب دے ویر تے۔ رب خوشیاب ہویا آمد شبیر تے، ہون قربان سارے زینب دے ویر تے۔ لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا، لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا، زہرا دا بڑھنے کے چین آ گئے، جگ اتے مولا حسین آ گئے، ہو جگ اتے مولا حسین آ گئے۔ دیو مبارک علی مرتضیٰ نو ملیا نواسا، نبی مصطفیٰ نو زہرا دا بڑھنے کے چین آ گئے، جگ تے مولا حسین آ گئے، ہو جگ تے مولا حسین آ گئے۔ مدینے وچ رونقاں نور جہان تے، پڑھن درود سارے نعت کے قرآن تے۔ مدینے وچ رونقاں نور جہان تے، پڑھن درود سارے نعت کے قرآن تے۔ لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا، لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا، زہرا دا بڑھنے کے چین آ گئے، جگ تے مولا حسین آ گئے، ہو جگ تے مولا حسین آ گئے۔ دیو مبارک علی مرتضیٰ نو ملیا نواسا، نبی مصطفیٰ نو زہرا دا بڑھنے کے چین آ گئے، جگ تے مولا حسین۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف۔ ناظرین، رمضان المبارک ہمیں صبر، عفو و درگزر اور اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ سکھاتا ہے، اور اگر صبر کی ایک روشن مثال دیکھنی ہو تو ہمیں ایک عظیم نبی کی زندگی کی طرف دیکھنا ہوگا۔ وہ نبی جن کی زندگی آزمائشوں سے بھری تھی لیکن ہر امتحان میں وہ سرخرو ہوئے، وہ ہے یوسف علیہ السلام۔ آئیے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے احوال کے بارے میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں ہم آج حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈسکس کریں گے، جس کا موضوع ہے صبر سے عزت تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر تھے جنہیں خوابوں کی تعبیر کا علم تھا۔ ان کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر انہیں کنویں میں ڈال دیا، جس کے نتیجے میں ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اس قدر غمگین ہوئے کہ وہ نابینا ہو گئے۔ اللہ نے ہر مشکل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی اور وقت کے ساتھ وہ مصر کے حکمران بن گئے۔ جب قحط پڑا اور ان کا خاندان ان کے پاس مدد کے لیے آیا تو انہوں نے انہیں معاف کر دیا۔ جب انہیں اپنے والد کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے اپنا کرتا بھیجا، جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصیرت لوٹ آئی اور سب پھر سے یکجا ہو گئے۔ یہ قصہ صبر، رحم اور معافی کی ایک عظیم مثال ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا خواب آیا؟ اس کا جواب ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 2، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کریں، آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سوال نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی تو کیا ہوا؟ اس کا جواب ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت کھڑے ہو گئے اور ان کی جگہ پر جنت سے آیا ہوا دمبا قربان ہو گیا۔ سوال نمبر 4، اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزت کیسے بخشی؟ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں ایک اور بیٹا دیا اور انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کی سعادت بخشی۔ سوال نمبر 5، مکہ کے کس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا؟ اس کا جواب ہے، یہ قربانی کا واقعہ منا کے میدان میں پیش آیا اور بعد میں انہوں نے مکہ کے بیچوں بیچ کعبہ کی تعمیر کی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم آج کے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کو کس وجہ سے کنویں میں ڈالا گیا؟ سوال نمبر 2، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی میں کس کیفیت میں مبتلا ہوئے؟ سوال نمبر 3، مصر میں حکمران بننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے خاندان کے ساتھ کیسا رویہ رہا؟ اب ہم چلتے ہیں اپنے فورتھ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم بات کریں گے شکر گزاری کی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ دل سے ماننا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے۔ ہمیں آنکھیں ملی، شکر، صحت ملی، شکر، ایمان ملا، سب سے بڑا شکر، اور رمضان ملا، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان ہمیں تقویٰ سکھانے آیا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ یہ کہ ہم تنہائی میں بھی گناہ سے بچیں، کیونکہ ہمیں یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، لہٰذا آج ہم اپنے دل کو صاف کریں، کینہ، حسد اور بغض کو نکال دیں۔ آج ہم 3 کام ضرور کریں گے۔ دن میں کم از کم 33 بار الحمدللہ دل سے پڑھیں، کسی ایک نعمت پر غور کریں اور اس کا عملی شکر ادا کریں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، چاہے تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور ناشکری نعمتوں کو کم کر دیتی ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، آپ ہمیشہ خوش کیوں رہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر خوشی ملے تو شکر، اگر آزمائش آئے تو صبر، اور دونوں حالتوں میں اجر ہی اجر ہے۔ تیری نعمتوں کا نہیں ہے شمار، ہر سو ہے تیرا کرم بار بار۔ ہم شکر گزاروں میں شامل ہمیں کر، ہم شکر گزاروں میں شامل ہمیں کر، یہی دعا ہے اے میرے پروردگار۔ یا اللہ، ہمیں سچا شکر گزار بندہ بنا دے، ہمیں تقویٰ نصیب فرما، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ دعائے رمضان